اتنے میں سامنے سے وہ بھی آ گیا۔ کیسا لگا سب؟ مینے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ نینی تم MBBS چھوڑو اور یہ کام شروع کر دو۔ MBBS نہیں چھوڑوں گا، اور ہاں ایونٹ پلاننگ سٹارٹ کرنے والا ہوں بہت جلد۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت اچھی بات ہے یار، ٹائم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ 9 پر آ جائے گی وہ، بس 5 منٹ ہے۔ ارے وہ دیکھو اس کی کار، لگتا ہے آ گئی ہے وہ، ریشا نے کہا۔ وہ تینوں جلدی سے راؤنڈ ٹیبل کے پیچھے چھپ گئے۔ سامنے سے آتی عشا نے سیٹ اپ دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ تھوڑے سے قدم آگے بڑھائے ہی تھے قریب سے دیکھنے کے لیے۔ ایک لوگوں کے دوست ہیں، دیکھو ذرا کتنا حسین سیٹ اپ لگایا ہے، اور ایک ہمارے ہے، رات 12 بجے وش کر دیا، اور بس پھر یہ جا وہ جا۔ خاموشی ہونے کے باعث ان تینوں نے اس کی آواز بآسانی سن لی تھی، اور اب ان کا اپنی ہنسی رکنا محال ہو گیا۔ 2 قدم وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اوپر سے کانفیٹی گرنا شروع ہو گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی کہ وہ تینوں نیچے سے نکلے، اور ایک آواز ہو کر برتھ ڈے سانگ گانے لگے۔ عشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنا خوبصورت سرپرائز دیکھ کر۔ بس زیادہ ڈرامہ نہ کر، باتیں سن لی ہم نے آپ کی محترمہ، زرمینا نے فوراً اس کو تپایا تھا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا میرے دوست اتنے اچھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ یار، اتنی بہترین برتھ ڈے پارٹی کے لیے۔ افنان تم نے تو کمال کر دیا میرے بھائی۔ پلوشا نے 400 دیکھتے ہر چیز کو سراہا۔ بس ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے نا کہ وہ بہن کو خوش کرے، تو بس پھر۔ افنان نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ یار یو گائز آر بیسٹ، لو یو آل۔ وہ ان تینوں کے گلے لگ گئی، اور پھر ان سب نے مل کر انجوائے کیا۔ اسی طرح ان چاروں نے خوشگبیوں میں ایک خوبصورت شام ساتھ گزاری تھی۔ اس نے عجلت میں کار پارک کی اور پولیس اسٹیشن کے اندر بڑھ گیا۔ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی DSP آصف ملک کے ساتھ۔ اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو کار کی چابی تھما کر وہ اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا، جہاں آصف ملک اس کا پچھلے 15 منٹ سے انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم سر، بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اپنا موبائل اور کیپ ٹیبل پر رکھتا چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں برخوردار، یقین مانو میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ اپنی 2 سال کی سروس میں ASP فرحان عباس افریدی آج پہلی بار لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے اس کی شرمندگی قدرے کم کرنا چاہی، کیونکہ وہ چہرے سے ہی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور لیپ ٹاپ آن کر کے اس کے سامنے کر دیا۔ سر یہ دیکھیے، یہ براک ہولڈنگز کی رپورٹ ہے۔ آپ کا شک بالکل درست تھا، کمپنی انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، مگر یہ چیز ابھی میں نے خود کنفرم نہیں کی، اس لیے میں ہڈن ایجنٹ بن کر ثبوت حاصل کروں گا، اس کے بعد ہم فائنلی ریڈ کر سکیں گے۔ بہت خوب۔ اچھا اور خان، میں نے 2 نیو لڑکے بلائے ہیں، کافی پوٹینشل ہے دونوں میں چاہتا ہوں وہ دونوں تمہیں اسسٹ کرے اس کیس میں۔ جی سر، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھیج دے دونوں کو، میں کاپی منگواتا ہوں۔ 1 منٹ۔ اس نے انٹرکام اٹھایا اور 2 کاپی کے کپ منگوائے، اور پھر وہ آصف ملک کے ساتھ آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ پلوشا اور زرمینا اس وقت ساتھ تھی۔ وہ عشا کو اس کے گھر ڈراپ کرنے والی تھی۔ عشا پرسکون انداز میں سیٹ پر بیٹھی تھی اور بار بار اپنے ہاتھ میں پہنے بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر قبل زرمینا نے اس کو گفٹ میں دیا تھا۔ یہ ایک خوبصورت گولڈ پلیٹڈ بریسلیٹ تھا جس پر 2 ہارٹ بنے ہوئے تھے اور ان میں رین سٹون جڑے تھے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ مینے، کتنا جچ رہا ہے نا میرے ہاتھ میں یہ۔ اس نے زرمینا کی طرف دیکھا جو انہماک سے کار چلا رہی تھی۔ عشا کو کچھ کوئی سی لگی۔ مینے اس نے تھوڑا زور سے بولا، جس پر زرمینا ہڑبڑا گئی۔ ہاں بولنا انسانوں کی طرح، دیکھ نہیں رہی ڈرائیو کر رہی ہوں۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بریسلیٹ کا پوچھ رہی تھی۔ مینے کچھ بات ہے؟ پریشان سی لگ رہی ہو۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر ہی فیلنگ سمجھ جاتی تھی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس تک گئی ہوں۔ ہاں مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا، تبھی لیا میں نے یہ تمہارے لیے۔ جی آپ کی اور میری سوچ کافی ملتی جلتی ہے نا؟ پر مینے تم مجھے تکن سے زیادہ کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہو، کچھ ہے تو مجھے بتاؤ میری جان۔ پلوشا نے اس کے اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز سے آیا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے اس کے لیے۔ عشا پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا، آئی ایم کمپلیٹلی آل رائٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، پر میرا دل اب بھی نہیں مان رہا، تو اپنے دل کو مناؤ بی، بہت دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ چلو طرف گھر آ گیا تیرا۔ ہاں جا رہی ہوں، دھکا دو گی کیا آپ؟ اچھا نہ جاؤ اب، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ عشا نے منہ بنایا جس پر زرمینا کلکلا کے ہنسی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر پلوشا کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، جبکہ زرمینا نے اب کار گھر کی جانب بڑھا دی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کا سر درد سے پٹ رہا تھا۔ اپنی گردن ہاتھ کی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بڑھا۔
کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے اور کوچ پر آرام دہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سامنے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو لبوں سے لگایا وہ گونڈ گونڈ پانی پی رہا تھا۔ ذہن اب بھی کچھ سوچے کچھ پلانز بنا رہا تھا۔ کچھ دیر اسی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور نہانے کی غرض سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہا کر واپس نکلا تو شرٹ لیس تھا۔ گیلے بالوں کو تولیہ سے رگڑتے ہوئے وہ اپنے روم سے منسلک جم کی طرف چل دیا۔ جم میں پہنچ کر وہ ٹریڈ مل کی طرف بڑھا۔ اس کو آن کر کے وہ اب ایکسٹریم کارڈیو کر رہا تھا۔ سردی ہونے کے باوجود بھی وہ پسینے سے بھیگ گیا۔ اتنے میں ملازم نے کافی ٹیبل پر جوس کا گلاس لا کر رکھا۔ وہ ٹریڈ مل سے اتر چکا تھا اور جوس پیتے ہوئے اس نے کسی کو کال ملائی تھی۔ مقابل نے کال اٹھاتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں تمہیں ایک کار کا نمبر بھیج رہا ہوں فرید۔ مجھے 5 منٹ کے اندر اندر کار کے اونر، فیملی ممبرز اور سب کی مکمل معلومات چاہیے۔ فوراً کام پہ لگ جاؤ۔ اس کی کار کا نمبر اورحان نے صبح ہی یاد کر لیا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو فوٹوگرافک میموری جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ کوئی بھی چیز وہ دیکھتا اس کو ایک ہی نظر میں یاد ہو جایا کرتی تھی، اس لیے کار کا نمبر یاد رکھنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ فون کاٹ کر اب وہ فریش ہونے چلا گیا۔ زرمینہ حال کمرے میں انٹر ہوئی تو اس کو اپنے دادا دادی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے۔ وہ ان کی طرف مسکراتی ہوئی بڑھ گئی۔ السلام علیکم پیارے دادا جان اور پیاری دادی جان۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، کیسا گزرا آپ کا دن؟ مزہ کیا دوست کی سالگرہ میں؟ وہ اب خالدہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ جی سب بہت اچھا گزرا، مزہ کیا بہت ہم سب نے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ لیکن تمہارے چہرے سے تو لگ رہا بالکل مزہ نہیں کیا، اداس اداس سی لگ رہی ہو۔ اداس کیوں ہوں گی پیاری دادی، بس تک گئی ہوں، آرام کروں گی تو صحیح ہو جائے گا سب۔ ہاں میرے بچے جاؤ آرام کرو اور اب پڑھنے نہ بیٹھنا، سو جانا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی اوشا کے ساتھ کر کے آ رہی ہوں ڈنر۔ ماما بابا نظر نہیں آ رہے؟ حیدر کا ایک بزنس ڈنر تھا، وہاں ہی گئے ہیں۔ اوکے چلے میں جا رہی سونے، کل صبح ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔ وہ دونوں کے گال چومنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا تمام سامان جگہ پر رکھا اور الماری سے نائٹ ڈریس نکال کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو وضو کی ہوئی تھی، سر پہ نماز کا دوپٹہ باندھ کر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں پہلے ہی بہت تکلیف برداشت کر چکی ہوں، مزید امتحانوں کو سر کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس شخص نے میری محبت کو روندا تھا جب میں معصوم تھی، آپ جانتے ہیں۔ اس کو بھولنے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے ہیں۔ میرے پیارے اللہ میاں، آج 3 سال بعد بھی میں آپ سے دعا کروں گی، اس کو میرے لیے بیمانی بنا دیجئے، اتنا کہ وہ میرے سامنے سے بھی گزر جائے لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑے، میں اس کے بارے میں سوچوں بھی نہ۔ اس دل میں اس کے لیے جو بھی ہے سب ختم کر دے، انجان شخص بنا دے اس کو میرے لیے۔ آنسو سے تر چہرے کو اس نے دوپٹے سے صاف کیا اور جائے نماز طے کر کے لائٹ آف کی اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر واپس آیا تو موبائل پر نوٹیفیکیشن چمک رہا تھا۔ اس نے فوراً لپک کر موبائل اٹھایا اور ڈیٹیلز پڑھنے لگا۔ وہ سب کو ہی جانتا تھا، صرف اس کو زرمینہ کا نیو نمبر چاہیے تھا جو اس کو مل گیا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے موبائل میں سیو کیا اور ڈائل کر دیا 1 2 3، مگر مقابل نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے ٹائم دیکھا 8 بج رہے تھے، کیا پتہ کھانا کھا رہی ہوں، چلو کچھ دیر بعد ٹرائی کروں گا۔ وہ فون لے کر اسٹڈی میں بڑھ گیا۔ کچھ کیسز تھے جو اس کو اسٹڈی کرنا تھے۔ کافی دیر تک وہ کام میں مصروف رہا، پھر اس کو سر درد محسوس ہوا تو سب سائڈ پہ کر کے صوفے پر آرام دہ انداز میں لیٹ گیا۔ دماغ پر اب بھی وہی سوار تھی۔ 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے اس نے فون اٹھایا۔ ٹائم دیکھ کر فون رکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر انجان نمبر سے آئی 3 مس کالز پر پڑی۔ کیا پتہ کلب کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا۔ نہیں، کراچی ہے، 10 بجے کون سوتا ہے، کرتی ہوں کال۔ اس نے سوچتے ہوئے کال ملا دی تھی جس کو کچھ ہی دیر میں اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، زرمینہ حیدر اورکزئی اسپیکنگ۔ I am sorry, I was not able to attend your calls. Who is this? Are you from a literature club? اس نے ٹہر کر بات کا آغاز کیا۔ کچھ دیر رکی بھی پر جواب نہیں آیا تھا۔ ہیلو کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پھر بھی جواب نہیں آیا۔ مدم سانسوں کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سن سکی۔ وہ صحیح معنوں میں اب جھنجھلا گئی تھی۔ عجیب، جب بات کا جواب نہیں دینا تھا تو کال بھی نہیں کرنی تھی۔ اس نے غصے سے کال کاٹی اور واپس سونے لیٹ گئی۔ وہ لیٹے سو گیا تھا، کب اس کو نہیں پتہ چلا۔ جب فون کی بیل بجی تو وہ بے خبر نیند میں تھا۔ بیل کی آواز سے اٹھا اور بغیر کسی تصدیق یا نمبر پر غور کیے اس نے کال اٹھا لی۔ مقابل کی آواز سن کر وہ بالکل ساکن ہو گیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، بس وہ اس کی باتیں سنتا رہا۔
جبکہ زرمینہ نے جنجلا کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ ساتو میڈم کی ناک پر رہتا ہے 24 گھنٹے۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہوا اور دوبارہ کال ملا دی، جو کہ پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ اس بار اورحان نے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے محترمہ زرمینہ حیدر اورکزئی؟ میں اورحان عباس افریدی بات کر رہا ہوں، بٹ بدقسمتی سے لٹریچر کلب سے نہیں میں۔ کیا پھر بھی آپ بات کرنا پسند کریں گے مجھ سے؟ وہ اس وقت واپس 3 سال پہلے چلا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف زرمینہ اس کی آواز سن کر کچھ لمحوں کے لیے دنگ رہ گئی، لیکن فوراً خود پر قابو پا کر اس نے موبائل مضبوطی سے تھام لیا۔ نمبر کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ سوال کیا گیا، جس کے جواب میں مقابل کا کہا گونجا۔ بہت آسان تھا میری جان، بس تمہارے بابا کی کار کا نمبر دے دیا تھا اور کام ڈن۔ ایکسکیوز می، آر یو ان یور سینسز؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ بھول گئے ہیں کیا؟ میری جان کیا ہوتا ہے؟ ہوش میں رہ کر بات کریں۔ نہیں، بلکہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اورحان کو اس کے بدلحاظ لہجے پر غصہ تو آیا تھا، پر اس نے خود پر ضبط کیا۔ وہ فون کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز آئی، زر فون بند نہ کرنا پلیز، بات سن لو میری۔ اچھا، بات نہیں سننی تو بس کال چلنے دو، میں تمہاری چلتی سانسوں کو سن کر کام چلا لوں گا۔ آپ ہوش میں نہیں لگ رہے مجھے۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اب کہ میں اس طرح کی حرکتیں کروں۔ ٹائم ضائع مت کرے میرا، ورنہ بلاک کر دوں گی۔ زرمینہ نے وارن کیا تھا۔ بغیر یہ جانے کے سامنے شخص اب کون ہے؟ صبح اس کی وردی دیکھ کر احساس تو ہو گیا تھا اسے کہ وہ پولیس میں ہے، پر کس عہدے پر ہے یہ اندازہ نہیں تھا اسے۔ اورحان کا جاندار کہا آیا زرمینہ کی گئی بات کے جواب میں۔ اس کو نہیں یاد کہ آخری دفعہ وہ کب اس طرح سے کھل کر ہنسا تھا۔ زر، میں 3 سال پہلے والا اورحان نہیں ہوں جس کو تم بلاک کر دو گی، اپنے پرانے اکاؤنٹس بند کر دو گی اور پھر اپنا گھر چینج کر لو گی تو وہ بیچارہ تمہاری یاد میں کھویا رہے گا، کیونکہ مظلوم کر تو نہیں سکتا کچھ۔ ایسا بالکل نہیں ہے اب۔ ASP اورحان عباس افریدی سے مخاطب ہو تم، کہیں بھی چلی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکال لوں گا۔ پہلے تو میرا نام زرمینہ ہے، زر نہیں۔ زر ایک شخص بولتا تھا، اب وہ مر چکا ہے میرے لیے۔ دوسری بات ASP صاحب، آپ بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا، میں بھی 5 سال قبل والی معصوم زر نہیں جو آپ کی بیکار باتوں میں آ جاؤں۔ صحیح ہے بھائی، مر گیا تھا وہ، لیکن اب زندہ ہو گیا ہے واپس۔ تو اب زر، میری بھی عادت ڈال لو میری جان۔ بس اس میری جان پر زرمینہ کا پارا پھل ہو گیا تھا، غصے سے لال ہو گئی تھی وہ۔ ASP صاحب کچھ زیادہ ہی فارغ نہیں ہے آپ، جبکہ آپ کو بہت مصروف ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں آپ، اور یاد ہے نا کتنا سب قربان کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا اب مجھے کال نہ کیجیے گا، جو اب آپ کے پاس ہے آپ اسی کے حقدار ہیں۔ اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ آخر کے جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز میں واضح لڑکڑاہٹ تھی، جو اورحان نے بھی محسوس کی۔ کال بند کرنے کے بعد وہ اٹھی اور ٹیرس میں آ گئی۔ اس وقت وہ شدید طیش میں تھی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرنے کی؟ سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو؟ بڑے آئے کہیں کے ASP، روب تو ایسے جاڑ رہے تھے جیسے میرے لیے ASP بنے ہو۔ منہ بنا کر وہ مسلسل اس کو کوس رہی تھی۔ اس سردی میں رات کے 11 بجے کے قریب وہ باہر بغیر کسی گرم کپڑے کے ٹہلے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تک کر ریکنگ سے ہاتھ لکھا کر کڑی ہو گئی۔ اب غصے کی جگہ عجیب اداسی نے لے لی تھی۔ زرمینہ حیدر اورکزئی، تمہیں اورحان عباس افریدی کی وجہ سے اداس نہیں ہونا۔ تمہارے دل میں ان کے لیے شدید نفرت کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے خود کو باور کرایا۔ یہ تو میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ باز نہیں آئیں گے اب، اس لیے مجھے ہی آپ کو پیش کرنے کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے ہوئے ٹیرس کے شیشے کا دروازہ بند کر کے پردہ برابر کیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ اورحان نے ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے باکس میں سے سگریٹ نکال کر لائٹر کی مدد سے سلگا لی۔ سیدھے ہاتھ سے سگریٹ ہونٹوں کے بیچ میں دبایا اور اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر تھی اور سوچ تو صرف اسی کے ہی گرد گھوم رہی تھی۔ تمہارے لفظوں کی لرزش کو میں کیا سمجھوں زر؟ غصہ، نفرت یا افسوس یا پھر محبت؟ آخری بات سوچ کر اس کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ سگریٹ کا آخری گہرا کش لے کر اس نے وہ بجھا دی۔ کچھ بھی ہو مگر تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا اب، پہلے پیار سے، لیکن اگر تم بھی نہ مانی تو پھر زبردستی ہی صحیح۔ 3 سال سے منجمد لاوا تھا جس کو قابو کرنا اورحان کے بس سے باہر تھا۔ غلطیاں اس سے ہوئی تھی مگر وہ زندگی بھر کے روک کا حقدار نہ تھا۔ لیکن یہ تو محض اس کو لگتا تھا۔ زرمینہ کے اس سے اس قدر شدید نفرت کی اصل وجہ تو کچھ اور تھی جو وقت ہی اس پر ظاہر کرنے والا تھا۔ دن یوں ہی معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر اس کا MBBS کا 3 سال تھا۔
اور امتحان نزدیک تھے، اس لیے وہ اس کو سراسر فراموش کر چکی تھی، اور خان نے بھی اس کو اس رات کے بعد دوبارہ کال نہیں کی تھی، نہ ہی میسج۔ تو وہ اب خاصی مطمئن تھی۔ وہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی ڈنر کر رہی تھی۔ سب ایک دوسرے سے مختلف باتوں میں بھی مشغول تھے۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی، حیدر صاحب نے کہا۔ ان کی بات سن کر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرا بہت عرصے سے اس موسم میں عمرہ کرنے کا پلان تھا، اور میں نے یہ بات زہرہ سے بھی کی تھی، کیونکہ ابا جان اور امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور مینے کے پیپرز نزدیک ہے، تو ہم دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں عمرہ پر۔ 1 ہفتہ بعد فلائٹ ہے۔ ارے واہ بیٹے، ماشاءاللہ، ہاں ضرور جائیے آپ دونوں۔ اظہار صاحب کو خوشی ہوئی تھی بیٹے کے فیصلے پر۔ خالدہ بیگم نے بھی ان کو سراہا۔ بابا بس 1 ہفتہ کم سے کم جانے سے پہلے ہم سب کو اچھا سا ڈنر تو کروائیں، زرمینہ نے فرمائش کی، جس کو حیدر صاحب نے فوراً قبول کر لیا۔ اوکے ڈاکٹر صاحبہ، کدھر جانا پسند کریں گی آپ؟ بابا یہاں ہی ایک نیو اٹالین طرز پر ریسٹورنٹ بنا ہے، عائشہ بہت تعریفیں کر رہی تھی، وہاں چلے۔ ڈن ہے۔ اور کچھ فرمائش میری بیٹی کا؟ نہیں، باقی آپ جب وہاں ہوں گے تو کال کر کے بتاؤں گی۔ اس نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری اور چیئر سے اٹھ گئی۔ ارے ابھی تو کھانا کھاؤ، کدھر چل دی؟